اللہ نے کوئی بھی ایسی ذمہ داری ہمیں اس کتاب میں نہیں دی، اس دین میں نہیں دی جو ہم نہ اٹھا سکتے ہوتے۔ تو اگر 5 نمازوں کی ذمہ داری دی ہے، اس کا مطلب ہے میرے اندر صلاحیت تھی کہ میں 5 نمازیں اپنے وقت پر پڑھ سکوں، اسی لیے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ روزے کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے، حج کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے، زکوٰۃ کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے، جو چیزیں حرام ہیں ان سے دور رہنے کی ذمہ داری اس لیے دی گئی ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں ان سے دور رہ سکتا ہوں، اور اس میں ان کے دور رہنے میں میرا ہی فائدہ ہے، لیکن پھر بھی مجھ پر ایک ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پوری طرح ادا کروں۔ اور میں یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کر دیتے ہیں جو اس نے مقرر کیے ہیں، اس پہ وہ پورا اتر جاتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی، میری تو وسعت میں ہے ہی نہیں۔ کاش کہ مجھے بھی صلاحیت ہوتی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا تو میں بھی کر لیتا۔ اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ بہانہ کوئی انسان بنا سکے، اس کے پیچھے چھپ سکے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یا تو اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہے ہیں یا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ذمہ داری اس نے مجھے دی ہے اور آپ کو دی ہے، اس پہ پورا اترنے کی صلاحیت بھی ساتھ ساتھ دی ہے۔ تو یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں بچا۔ دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ذمہ داری سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اس کی ڈیمنشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتحال میں ڈالا ہے۔ میری فیملی الگ، آپ کی فیملی الگ، ہماری معاشی سچویشن الگ، آپ کی پرورش ایک خاص جگہ پر ہوئی ہے، آپ کی اسکولنگ، آپ کی ایجوکیشن جہاں پر ہوئی ہے، آپ کو کہاں پہ کام ملا ہے، کیسے کیسے لوگ آپ کی زندگی میں آئے ہیں، ہر ایک کی ایک سٹوری اللہ تعالیٰ نے کنسٹرکٹ کی ہے، پوری تعمیر کی ہے، اور اس سٹوری میں ہر ایک کو مختلف امتحانات دیے گئے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے امتحان مشکلوں سے آتے ہیں، باہر صحت کی وجہ سے آتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے آتے ہیں، کبھی کبھی لوگ ہمارا امتحان بن جاتے ہیں، اور وہ تمام امتحانات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کبھی کبھی وہ ہمارے آپے سے باہر کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کو ایک مرض ہوتا ہے جو اس کا بدن برداشت نہیں کر سکتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کی زندگی میں ایسے ظالم لوگ بھی آتے ہیں جو قتل بھی کر دیتے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو بوجھ نہیں ڈالتا، کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ آپ اس کو سنبھال سکیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں آسانی ہو یا مشکل ہو، جو قاعدے، جو پرنسپلز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، جو بنیادی قوانین اس نے مجھے کہا ہے کہ ان کا تم نے لحاظ رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، بددیانتی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، کچھ چیزیں، کچھ بنیادی پرنسپلز ہیں میرے کیریکٹر کے جو اس نے نازل کیے ہیں۔ وہ آسانی ہو یا مشکل ہو، وہ پرنسپلز کبھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ میں کہوں اب حالات بہت مشکل ہیں، اب مجھے حرام طریقے سے ہی نکلنا ہے، حلال طریقہ بند ہے میرے لیے، یا اب میری سچویشن ایسی ہے کہ اب مجھ پہ فرض مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کی سچویشن، میری سچویشن جتنی بھی مشکل ہو جائے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو مجھے کرنا ہے، اور جس پرنسپل اور جن قاعدوں کی بنیاد پر مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہماری صلاحیت کے اندر ہی رہیں گے، اور ہم صورتحال کو بھی بہانہ نہیں بنا سکتے۔ ہم اپنی زندگی کی سچویشن کو بہانہ نہیں بنا سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے فلانے کے لیے آسان ہے، میرے لیے زیادہ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے زیادہ مشکل ہو، آپ کے لیے ہو سکتا ہے ایک حکم زیادہ مشکل ہو، اس کے لیے کوئی اور اللہ کا حکم زیادہ مشکل ہو، لیکن صلاحیت اللہ نے دونوں کو دی ہے۔ تو یہ ہے دوسرا معنی اس کا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تیسری بات یہاں جو سمجھنے کی ہے اس کا تعلق وسع سے ہے۔ وسع کے معنی صرف صلاحیت کے ہی نہیں ہے، پوٹینشیل کے بھی ہیں۔ اس کی میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی اسکول میں بچہ ہے جس کو بہت ہی ذہین ہے، میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے، میں اس کا ٹیچر ہوں، اور بہت ہی ذہین ہے، اور پڑھائی کیے بغیر، یعنی ریویو کیے بغیر، امتحان کی تیاری کیے بغیر امتحان میں آ کے بیٹھتا ہے، آرام سے اس کے 85 آ جاتے ہیں امتحان میں بغیر کسی مشکل کے، اور بچے مر کے پڑھائی کر کے مشکل سے ان کے 70 نمبر آتے ہیں، اس کو بغیر، یعنی آرام سے سوتا ہے رات کو، ویڈیو گیمز کھیل کے کچھ پڑھائی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کے 85 آ جاتے ہیں، بہت ذہین ہے، بہت تیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس اسٹوڈنٹ سے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں، میں اس سے خفا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ تمہارے 100 کیوں نہیں آئے، تو وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کے کہے گا اس کے تو 60 آئے ہیں، اس کے 70 آئے ہیں، اور آپ مجھ سے خفا ہیں، میرے تو 85 ہیں، میرے تو کلاس میں سب سے ہائی اسکور میرے آئے ہیں۔ میں اس سے کہوں گا تمہاری صلاحیت 100 کی ہے، تم نے اپنی صلاحیت استعمال نہیں کی، اپنا پوٹینشیل استعمال نہیں کیا، اس لیے میں تم سے خفا ہوں۔ اور وہ جو بچہ ہے جس کے 60 آئے ہیں، اس کی صلاحیت میں سمجھتا تھا اس کی 30 تک کی صلاحیت ہے، اس نے امپروومنٹ کر کے وہ اپنے آپ کو 60 تک لے آیا ہے، اس پہ تو مجھے بڑا فخر ہے، اس پہ ناز ہے مجھے کہ اس نے اتنی محنت کی، اتنی امپروومنٹ کی ہے۔
یعنی انسان اپنی صلاحیت کو پش کرے اور جتنا کر سکتا ہے ادھر تک پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے, آپ کے اندر کچھ ٹیلنٹ ڈالا ہے, کوئی پوٹینشیل ڈالا ہے, اور آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اس کے حساب سے زندگی گزاریں. یعنی میں یہ ذہنیت چھوڑ دوں کہ میرا جو کمپٹیشن ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہے, میری بہن کے ساتھ ہے, یا میرے دوستوں کے ساتھ ہے, یا میرے کزنس کے ساتھ ہے, یا سوسائٹی کے ساتھ ہے. میرا کسی سے کمپٹیشن نہیں ہے. میرا اصل میں کمپٹیشن اپنے ہی پوٹینشیل کے ساتھ ہے. میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں میں نے جو کیا ہے کیا میں اس سے بہتر کر سکتا تھا, کیا اس سے زیادہ اچھا کرنے کی میرے اندر صلاحیت تھی, اور میں اپنے آپ کو سستی میں نے اپنے آپ سے کم توقع رکھی, میں نے اپنا پورا پوٹینشیل استعمال نہیں کیا. اس کی بڑی انسپریشن دی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ میں پورا اتروں اپنی صلاحیت کے اوپر. میں اپنے اندر جھانک کے دیکھوں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے, کیا قدرت دی ہے, کیا ٹیلنٹ دیا ہے, کیا ذہن دیا ہے, کس چیز میں ایبلٹی دیا, اس کو پوری طرح میں لگا دوں. جس طرح اور مقام پر سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. سب سے کہہ دو کہ اپنی شاکلہ, یعنی جس شکل پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے, ایک خاص آپ کو شخصیت دی ہے, ایک خاص آپ کو ذہنیت دی ہے, ایک توانائی دی ہے, ایک ٹیلنٹ دی ہے, یونیک چیز بنایا ہے آپ کو, اس کے حساب سے تم اپنے آپ کو کام پہ لگا دو. یہ انسپریشن دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں. تو یہاں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے بارے میں کچھ بات ہوگی.